بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں پروفیسر ڈاکٹر منیب علی۔ ناظرین، ہمارے آج کے ویڈیو کا مقصد ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنا ہے، اور وہ موضوع ہے کنسسٹنسی اور پریکٹس۔ اگر ہم آج کی دنیا پر نظر دوڑائیں تو یہاں پر ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان یا تو سکسیس سٹوریز کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا پھر موٹیویشن کے ورڈز کے پیچھے، لیکن عملی طور پر کام کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کا سب سے پہلا اور مؤثر نسخہ یہ ہے کہ آپ عملی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک اور چیز جو بہت ضروری ہے وہ ہمارے دماغ کو یہ سمجھانا ہے، ہمارے ذہن کو اس بات کے لیے تیار کرنا ہے کہ باتیں کسی بھی کامیابی میں کتنے % رول پلے کر سکتی ہیں اور عملی قدم اٹھانے کا کتنا رول ہے۔ میری ناقص رائے کے مطابق ان کی ریشیو 30 to 70% ہو سکتی ہے، یعنی 30% آپ پلاننگ اور 70% اس کی ایگزیکیوشن یعنی اس پہ عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ موجودہ دور کا ایک اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری نوجوان نسل ایک اور چیز پر بہت کنفیوزڈ ہے، یعنی پریشان ہے۔ یہاں پہ ہر دوسرا انسان کھڑے ہو کر یہ لیکچر دیتا نظر آتا ہے کہ محنت کی جائے، لیکن حیرت انگیز طور پہ محنت کیسے کی جائے یہ طریقہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں۔ میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ یوٹیوب اور فیس بکس پر لیکچرز بھرے ہوئے ہیں جو آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یوٹیوب یا فیس بک سے 1 لاکھ روپیہ کمایا جا سکتا ہے، لاکھوں ڈالر کمائے جا سکتے ہیں، لیکن جب آپ ان سے اس طریقے کے حوالے سے پوچھتے ہیں کہ یہ پیسہ کیسے کمایا جا سکتا ہے تو فوراً سے پیشتر آپ کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ آپ اتنی پیسے ہمیں دیں اور ہمارا کورس جوائن کریں۔ دوسری طرف ہماری ٹیچنگ معذرت کے ساتھ زیادہ تر کلاس روم کے اندر ہی ختم ہو جاتی ہے، یعنی کلاس روم ٹیچنگ، کلاس روم کی پڑھائی اور عملی دنیا میں تھوڑا سا گیپ موجود ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو بھی محنت کرنے پہ زور دیا جا سکتا ہے، لیکن اس پروسیس کو کیسے حاصل کرنا ہے اس کے اوپر کوئی بھی بندہ بات کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ناظرین، میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی صرف 2 چیزوں کی مرہون منت ہے۔ پہلی چیز ہے کنسسٹنسی اور دوسری چیز ہے پریکٹس۔ اگر ان دونوں چیزوں کے ساتھ آپ کی اچھی نیت مل جائے تو آپ کو زندگی میں کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ٹیلنٹ صرف 20% چاہیے ہوتا ہے، 80% آپ کو پرفارمنس چاہیے ہوتی ہے۔ اس حوالے سے میں آپ سب سے ایک بڑی اہم اگزامپل شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان کے ایک بہت مایہ ناز فاسٹ بالر رہے ہیں ماضی کے، وقار یونس۔ آپ سب لوگ ان کے نام سے واقف ہوں گے۔ وقار یونس کے اوپر ایک بیڈ پیچ یعنی ایک برا ٹائم آیا جب 1997 کے بعد ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم سے پیچز میں یعنی وقفوں کی صورت میں دور رہنا پڑا۔ وقار یونس اس وقت تک ایک بہت بڑا نام تھا پاکستان کے لیے، وہ بے تحاشا کامیابیاں سمیٹ چکے تھے، بہت کانفیڈنس تھا ان کے اوپر تمام لوگوں کو۔ وقار یونس کی اپنے لیے ٹیم سے باہر ہونا بذات خود ایک پرابلم تھی، لیکن وقار یونس نے دوسرا راستہ اپنایا۔ وقار یونس ڈومیسٹک کرکٹ میں گئے اور انہوں نے جا کے سب سے لوور لیول کی ڈومیسٹک کرکٹ، جس کو اس زمانے میں گریڈ 2 کہا جاتا تھا اور شاید آج بھی کہا جاتا ہو، ان کے میچز کھیلنے شروع کیے۔ آپ کو یہ سن کے حیرت ہوگی کہ انہوں نے 15 اوور ایک بیٹسمین کو صرف آؤٹ سوئنگ کی۔ وہ آتے، اپنے بالنگ کے رن اپ پہ جاتے، بھاگ کر آتے، آؤٹ سوئنگ کرتے، وہ پھر جاتے، پھر بھاگ کر آتے اور آؤٹ سوئنگ کرتے۔ گریڈ 2 کا ایک میچ، پاکستان کا سپر سٹار، اور اپنے اسٹرگل کے دنوں میں وہ صرف ایک ہی کام پر فوکس کر رہا ہے، وہ ہے کنسسٹنسی اور محنت۔ 15 اوور کے بعد پانی کا وقفہ تھا اور وہ آخری اوور تھا وقار یونس کا۔ وقار یونس نے پیچھے کی طرح یعنی حسب روایت وہ 5 گیندیں آؤٹ سوئنگ کی، اور اوور ختم ہونے سے پہلے جو آخری گیند تھی انہوں نے جب وہ ان سوئنگ کی تو بیٹسمین نے یہی سمجھا کہ ان کا آج کے دن صرف ایک ہی سوئنگ ہو رہا ہے، اس نے وہ گیند چھوڑ دی اور وہ بولڈ ہو گیا۔ وہ بیٹسمین نے آ کے مجھے بتایا کہ میں میچ کے بعد جب وقار یونس کے پاس گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے ٹریپ کرنے کے لیے 15 اوور کیوں لگائے، تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اس میچ میں بالنگ کرتے ہوئے انٹرنیشنل میچ کے سٹینڈرڈز کو فوکس کر رہا تھا،
اور مجھے یہ پتہ تھا کہ مجھے بہترین پرفارمنس کے لیے لائن اور لینتھ کے ساتھ ساتھ کنسسٹنسی اور پریکٹس پہ فوکس کرنا ہوگا۔ تو ناظرین، اس طرح کی بے تحاشا اگزامپلز آپ کو اپنی زندگی میں بھی ملیں گی۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں وہ اپنی فٹنس برقرار رکھنے کے لیے 60 سال کے بعد بھی آپ کو ریگولر واک اور جاگنگ کرتے نظر آئیں گے۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں روز صبح اٹھ کے قرآن مجید پڑھتے نظر آئیں گے۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں کبھی نہ نماز چھوڑتے نظر آئیں گے۔ آپ کو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو زندگی میں سچ بولتے نظر آئیں گے، اور ہمارے اللہ کو بھی مستقل مزاجی سے کیا ہوا عمل پسند ہے۔ تو میری آپ سب لوگوں سے درخواست یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ان 2 عادات کو اپنا شعار بنائیے، اور کامیابی آپ کے منتظر ہے، جائیے اور جا کے اس کو سمیٹ لیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔